دین استدلال پر مبنی ہے استاد، تو اس میں دعوت کا دائرہ کار ایک دین کے عالم کا اور ایک عام آدمی کا کیا ہوگا؟ عام آدمی کا میں نے بیان کیا ہے میزان میں، وہ اس کا اپنا ماحول ہے، اور اس کی دعوت بھی دین کی دعوت اس طرح نہیں ہے، وہ معروف اور منکر کی دعوت ہے، یعنی منکرات سے اعراض کرو، معروفات کو اپناؤ، یعنی برائی اور بلائی کا وہ شعور جو ہر آدمی کو ہوتا ہے، اس میں دین کی بات بھی اگر کوئی ہوگی تو موٹی موٹی باتیں، بھائی نماز پڑھنی چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، اس طرح کی چیزیں بتانی چاہیے اپنے ماحول میں، یعنی آپ کے والد ہیں، آپ کی والدہ ہیں، آپ کے بچے ہیں، آپ کے خاندان کے لوگ ہیں، آپ کے ملنے والے ہیں، آپ یہاں کام کرتے ہیں، اس کو میں نے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اس میں جو الفاظ قرآن نے استعمال کیے ہیں وہ خود بتا رہے ہیں کہ انسان کا ماحول ہے جس کی ذمہ داری اس پر ہے، اور وہ بڑی معقول چیز ہے۔ ایک ریڑھی لگانے والا بھی کہیں کھڑا ہوتا ہے جا کے، تو دو چار لوگوں سے اس کی دوستی تعلق پیدا ہو جاتا ہے، وہ دوستانہ تعلق کی بنیاد پر کوئی بات کہہ سکتا ہے، اس کا گھر ہے، خاندان ہے، اس ملنے والے ہیں، ان سے اس تعلق کی بنیاد پر بات کرتا ہے۔ انسان کی مشغولیتیں کیا ہیں، کتنا وقت دے سکتا ہے، وہ بھی فیصلہ کن ہوتا ہے، لیکن عام آدمی کو بیدار رہنا چاہیے۔ میں نے تو یہ بھی لکھا ہے، اگر آپ دیکھیں مقامات میں، کہ جو اسلامی تہذیب کی بنیادی چیز، اسلامی تہذیب کے بنیادی عناصر میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر شامل ہے۔ ہم برائی اور بلائی کے بارے میں غیر متعلق نہیں ہوں گے، بلکہ اپنے ماحول میں اس کی نصیحت کرتے رہیں۔ یہ عام آدمی کی دعوت ہے، نہ اسے ایران توران جانا ہے، نہ قافلے بنانے ہیں، نہ اپنے آپ کو جا کر کسی خاص نوعیت کے پیغام سے وابستہ کرنا ہے، نہ کسی خاص جماعت کا حصہ بننا اس کے لیے لازم ہے۔ اس کو اللہ نے جو فطری ماحول دیا ہے، اس میں اپنی اس ذمہ داری کو سمجھے، اپنا علم بہتر رکھے، اور اس کی تبلیغ کرتا رہے، جب موقع ملے حکمت کے ساتھ، چیزوں کا لحاظ کرتے ہوئے۔ عالم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ اس کو پہلے تو تفقہ دین میں پیدا کرنا چاہیے، یعنی دین کی گہری بصیرت۔ جب وہ دین کی گہری بصیرت پیدا کر لے تو پھر اس کی مخاطب اس کی قوم ہے، اور ظاہر ہے قوم کا مطلب یہی ہے کہ جو لوگ اس کو اپنے ساتھ وابستہ یا اپنا سمجھتے ہیں، اور جن کی زبان میں وہ ان سے گفتگو کر سکتا ہے۔ تو اپنی قوم کو پیغام پہنچانا، اس پیغام کی نوعیت بھی تبدیل ہو گئی، وہ انذار ہے، اور انذار کا لفظ استعمال کر کے قرآن نے بتا دیا کہ گویا پیغمبر جس طریقے سے دین کو پیش کرتے ہیں، اس طرح سے وہ لوگوں کے سامنے دین بھی رکھے گا، اور دین رکھے گا تو اس کے بارے میں خبردار بھی کرے گا۔ اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ لعلہم یحذرون۔ تو یہ پوری بات بیان کر دی گئی ہے۔ علماء کو اس دائرے میں رہنا چاہیے، عام آدمی کا دائرہ وہی ہے جس کے بارے میں نے اس سے پہلے عرض کر دیا۔